8,000 بنکرز بھارت نے جتنی دیر ہماری ان کے ساتھ خاموشی چل رہی ہے، سیز فائر ہے، انہوں نے 8,000 بنکر ان کے بن گئے ہیں، اور کشمیر سے انڈیپینڈنٹ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ 10,000 بنکر ان کے اس وقت بننے کی تیاری میں ہیں۔ ان کے ہزاروں کی تعداد میں فوجی مزید کشمیر میں پہنچا رہے ہیں، فوجی ساز و سامان بھی پہنچا رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر 2 نئی ریاستیں، ریاست لداخ اور ریاست جموں میں تقسیم کر کے لفظ کشمیر کو ختم کرنے کا بھارت کا پلان ہے۔ تو سر یہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، یا ہم نے کیا کیا اب تک؟ ان میں سوائے ٹائم ضائع کرنے کے اور بیانات دینے کے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو اسٹریٹجک بات چیت کرنے کا، اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا بات۔ ہم جیسے لوگ جو انہوں نے یہ دیکھے ہوئے حالات ہے، میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر اونس تھا کہ جو اسٹیٹس کو اس نے پیش کر دیا تھا آپ کے پاس ایک فیٹ کمپلی 5 اگست 2019 کو، اس کو انڈو کرنے کے لیے ہم نے یو این میں تقریریں کی، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، اچھی بات ہے۔ دنیا کشمیریوں پہ ظلم ہوتے دیکھتی رہی، بات تھی، ہو گئی۔ ہم نے اب بتایا نا کہ میں تو آج تک اس بات پہ حیران ہوں کہ چاہے ہماری جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہونا چاہیے تھا وہ کہاں پر ہے، ہماری جو فارن پالیسی نے اس کو لے کے چلنا تھا وہ کہاں پر ہے، اور وہ تو ایک جگہ پہ چھوڑ کے پچھلے سال پچھلے دنوں جو سیکیورٹی سیمینار ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کی جو بات چیت کے مختلف جو انداز سامنے آئے ہیں، ہم نے صرف اس حد تک تو ان کا ساتھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کشمیر کے ہم یہ کر دیں گے تو کشمیر کا وہ کر دیں گے۔ کشمیر کے لیے پہلے دن سے اگر کسی کو کوئی شک تھا تو دور ہو جانا چاہیے تھا ہمارے لیے۔ کشمیر ایز اے پیس آف لینڈ بھارت چاہتا ہے، اور وہ صرف مجھے تو جس حد تک یہ یقین ہے کہ میں اس وقت ہوں اور میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے اس حد تک یقین ہے کہ بھارت نہ صرف یہ یہاں پہ کشمیر کو ختم کرنے کے درپے ہے، جس طریقے سے فلسطین میں کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے، دوسری چیز ہے کہ اس کے بعد اس کا نیکسٹ سٹیپ بھی ہے، اس کے بعد ایک نہیں 2 3 4 سٹیپس ہیں اس کے بعد۔ اس کے لیے کوئی پیش بندی آپ نے کی ہے کہ بلوچستان میں کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس تقسیم کو اس وقت مان لیں گے اور پھر بھارت اس سے آگے چلے گا؟ کیونکہ بھارت نے یہاں رکنا نہیں ہے۔ دنیا میں 2 ریاستیں، بھارت تو بلوچستان کو لے کر باتیں کرتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کو لے کر بات کرتے ہیں، وہ تو گلگت بلتستان کے اوپر بھی ان کا کلیم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے افغانستان کو کہ آپ افغانیوں کی زمین ہے، یہ ساری فاٹا لڑو بریو افغان، یہ اوپر نیچے سارا افغان ہے۔ تو ان کا تو ایجنڈا بڑا ہی لمبا چوڑا ہے۔ اب 2 چیزیں بڑی واضح ہیں اس دنیا میں 2 ریاستیں ہیں، جب سے وہ بنی ہے وہ باقاعدہ بڑھ رہی ہیں ان ٹرمز آف دیئر لینڈ ماس۔ ایک ہندوستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ ان دونوں کے نقشے اٹھا کے دیکھ لیں، جو 15 اگست 1947 کو تھا آج کیا ہے، اور اسرائیل اس وقت جو تھا آج کیا ہے، اس میں نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے جو بھی منصوبے ہیں آپ نے ان کو کس حد تک، اگلے دن میں یہ بات سن رہا تھا کہ یہ بات ہی ہو رہی تھی، ابھی طالبان نے بھارت سے بات کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو مرضی جو کرنا چاہیں کریں، ہم نے جو 20 سال مار کھائی ہے، اس سے پہلے جو مار کھاتے رہے ہیں، جب سے پاکستان مارز وجود میں ہے، افغانستان کی طرف سے ہم پہ حملے بھی ہوئے، ہم شرارت کرتے رہے، کون کرتا رہا اس کے لیے؟ ہم پھر وہ سپیس دینے کو تیار ہو گئے اس کو۔ یہ آتی ہے کہ شاید سٹیٹس کو تسلیم کر لیا ہے ہم نے، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے، یعنی میں نے کوئی احتجاجی خبر یا کچھ ایسا نہیں سنا، یہ تو کشمیر میں بتایا کہ جناب یہاں پہ تو بنکر بن رہے ہیں، اور ان کے اخبارات یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ بھارت تو کبھی بھی نہیں بتائے گا آپ کو 8,000 بنکر بن گئے، 10,000 بن رہے ہیں، فوجی پہنچ رہے ہیں، وہ 2 ریاستوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک عجیب و غریب سچویشن دوبارہ کریٹ ہو گئی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ سوائے وزارت خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ لداخ کو علیحدہ کرنے جا رہا ہے، جموں کو علیحدہ کرنے جا رہا ہے، پھر وہ شاید پنڈتوں کو کشمیر ویلی میں بھی کچھ ان کو بسائے گا وہاں پہ، اور اس کی ڈیموگرافک کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر پچھلے 10 سال کی میری رائٹنگز آپ دیکھیں تو یہ نقشہ پہلے دن سے لے کے آج تک میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے۔ اب ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں اس کام کے اندر، بڑے بڑے پالیسی ساز، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے باوجود اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ یہ پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ بھی انفارمیشن تھی کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے، اور 5 اگست کو جو ہو گیا وہ جب ہو گیا،
اب اس کو بھی 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں. تو پاکستان نے اس کے بعد کیا کر لیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جب یہ ایک ڈیزائن بن رہا تھا کہ انڈیا کیا کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا، کیونکہ اس نے جو اس کی حدود تھی اس نے ان حدود کو اپنے اندر ضم کرنا ہی کرنا تھا. کیونکہ جب اس کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ پاکستان اب جنگ نہیں کرے گا، جو ہی آپ نیوکلیئر بنے آپ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم نے اب جنگ ختم ہو گئی، اس خطے سے جنگ ختم ہو گئی. وہ تو آپ نے خود ان کو سبق سکھا دیا کہ جنگ اب نہیں ہو سکتی. اب جب جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر ایک ہی راستہ رہ گیا بات چیت کا. جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ جب چاہے بات چیت کریں جب چاہے نہ کریں، جب چاہے اپنی مرضی کی بات چیت کریں، اور آپ خود ناراض ہو کے یہاں بیٹھ جائیں کہ ہم تو بات چیت نہیں کریں گے کیونکہ ہماری تو بڑی عزت اور غیرت اور بڑے ہم اور کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو نہ آپ کے پاس فارن پالیسی تھی، نہ آپ کے پاس ڈپلومیٹک اوفینسو تھا، نہ آپ کے پاس ملٹری اوفینسو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی ڈیزائن تھا، نہ آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے. آپ ناراض ہو کے بہو کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھر عام چلے جا رہا تھا. ابھی 2 سال سے ہم نے 5 اگست سے شور مچایا ہوا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. ہم نے بالکل بات نہیں کرنی. سب سے پہلے ریورٹ کرے 5 اگست کا. بھائی نہیں کرتا، نہیں کیا، کرے گا بھی نہیں. اس نے روک لیا ہے. آپ نے بنکروں کا ذکر کیا، اس نے وہ لداخ کو بھی علیحدہ کر رہا ہے، وہ جموں کو بھی علیحدہ کر رہا ہے. وہ کہے گا کہ اچھا کسی نے کچھ کرنا ہے تو کشمیر ویلی کے ساتھ مل ملا کے کرنا ہے تو کر لو. لفظ کشمیر کو ختم ہی کر دیا اس نے. لفظ کشمیر وہ کہہ رہا ہے کشمیر رہ جائے گا، ویلی تک رہ جائے گا، بس دیٹس آل، نتھنگ ایلس. باقی جموں ہو جائے گا، لداخ ہو جائے گا. اس کی اپنے بھی مسائل ہیں اس کے اندر. اس نے چین کو لا کے اپنی سرحد پہ بٹھا دیا ہے. لیکن نہ ہم چین کے ساتھ مل کے اٹیک کرنے کے 2 ہی راستے ہیں نا جی. آج آپ کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس کو تیسرا ایک لیول کا جائے جس پہ آپ آج ذکر کر رہے ہیں، فوجیں جا رہی ہیں، 8000 بنکر بن گئے، 10,000 بنکر بن گئے، تو پھر یہ 2 ہی راستے ہیں نا. آج اٹیک کرتے ہیں نا ان کے اوپر، کہتے ہیں خبردار یہ کیا، ہم بڑی غیرت والے لوگ ہیں، خبردار یہ کریں. لیکن ہم تو 2 سال سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، بات چیت بھی نہیں کرتے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم بھی چپ چپیتے یہاں بیٹھے سڑتے رہیں گے اپنے اندر، اور کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، جو کہ پچھلے 73-74 سال میں ہوتا آیا. اب آپ کو پالیسی لیول کے اوپر، اور ابھی آپ ڈاکٹر قیس صاحب کی بات سن رہے تھے، وہ ڈٹرمن یہ کر رہے تھے کہ یار تنخواہیں کہاں سے دیں گے ہم لوگ، یہ کہاں سے پیسہ نکلے گا فلانی چیز کے لیے، یہ PSDP کہاں سے نکلے گا. اچھا وہ چھوڑ دیں اس چیزوں کو، ہم وی ڈونٹ بادر اباؤٹ دیٹ. ہم بے شک یا گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اٹیک ضرور کریں گے. اور بدقسمتی سے پاکستان ٹوٹلی ان ایکشن میں تھا، کچھ نہیں کیا، اینڈ دیٹ از واٹ از ہارمنگ اس ٹوڈے. کیونکہ انڈیا تو کیے جا رہا ہے آرام آرام سے. کیا ذمہ دار صرف پاکستان ہی ہوگا پوری دنیا میں؟ یہ ذمہ داری جنگ سے بچنے کی صرف ہم نے اٹھائی ہوئی ہے؟ یعنی کیا دنیا اتنی پاگل ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی آپ شروع کریں دنیا بیچ میں آ جائے گی؟ آپ کی جنگ 4 دن نہیں دنیا چلنے دے گی. کشمیر کے لیے ذمہ داری پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے، کشمیریوں نے اٹھائی ہوئی ہے، پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے. 73 سال تو حال ہی نہیں ہوا نا کچھ. سر میں واپس لے کر آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، ہسٹری نے ہمیں دونوں کوریاز اور دونوں جرمنی برلنز کا سبق سکھایا ہے کہ جو ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کر رہے تھے اور جو ویسٹ برلن کو سپورٹ کر، اتنی انویسٹمنٹ کر دی، اتنا خوبصورت کر دیا اس علاقے کو کہ ونڈو بنا دیا کہ دوسرا علاقہ ادھر آنے کو تیار تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج تک کیا اپنے کشمیر کو ایک ونڈو بنایا ہے آف اپرچونٹیز، آف ڈیولپمنٹ، آف اکنامک پراسپیرٹی؟ پھر ہم کلیم کریں گے نا سر ہمارے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، ہم ادھر کیا بنائیں سر؟ دیکھیں تو یہی ایشوز ہیں نا کہ جب آپ کمزور ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہو؟